یہ اللہ کے مواہد شیر پہنچے اور بابے کے درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. جی اگے بھیجنی وہ چلو سلیکٹ کر لینی باقی سانو سیٹ بابا تھلے پہ ویندا رہا کچھ کر سکے ہاں وہ نہیں کر سکتے. وہ اس جہاں سے چلے گئے, اس جہاں سے رشتہ ٹوٹ گیا, اس جہاں سے تعلق ٹوٹ گیا. ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ ان کے دربار پہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں شعور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ سچے ولی اللہ تھے تو اللہ کی جنتوں میں ہیں, اگر وہ سچے نہیں تھے تب بھی ان کا ماجرا ان کے اللہ کے ساتھ ہے, لیکن دنیا میں کوئی تصرف کرنے کی انہیں طاقت نہیں ہے. تم اہل حدیثوں کو, تم اہل توحید کو مردوں سے ڈراتے ہو. اہل حدیث, اہل توحید وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, ان کا رب انہیں کافی ہے. آئیے اللہ کی کتاب کی آیات کو سنیے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے. یا اللہ مدد کہنے والے, یا واحد سرکار مدد کہنے والوں کے اوپر غالب ہوئے. جس صنم کو, جس بت کو 45 سال سے پوجا جا رہا تھا, اہل توحید کے کلہاڑوں نے اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالا. تم ڈراتے ہو, ہمیں قرآن نے پہلے تعلیم دی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, یہ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈراتے ہیں. نبی کے ماننے والے اہل توحید کو مردوں سے ڈراتے ہیں, قبر والوں سے ڈراتے ہیں. مجھے واقعہ یاد ہے, ایبٹ آباد میں ایک مرتبہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے گئے تو شکار کی عادت ہے, شوق ہے. میں اور میرے بڑے بھائی طیب الرحمن حافظہ اللہ, ہم شکار کھیلتے ہوئے ایک بابے کے دربار پہ کبوتر مارنے چلے گئے. وہاں جو مرید کھڑے تھے وہ کہنے لگے, اے بابے دے راکھ میں کبوتر نے نہ مارے اجے, بابا انا کر چھڑے گا. میرے بھائی نے کہا, یہ زندہ جتنے بیٹھے ہو تم سائیڈ پہ ہو جو, میں بھی سید ہوں, بابا بھی سید ہے, آپ ہی نبیڑ لیں گے. یہ ہمارا مسئلہ ہے, خود ڈیل کر لیں گے, تم نہ بیچ میں آنا, تم نہ بیچ میں آنا, بابا ہمیں روک نہیں سکتا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی رہنمائی دینے والا نہیں. اہل حدیث کو, اہل توحیدوں کو, مواحدوں کو جو ہی اجازت ملی, وہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, یہ نعرے لگاتے ہوئے کہ حق آ گیا ہے, باطل مٹ گیا ہے, اس دربار کے پڑے ہوئے درخت پہ چڑھے اور اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا. اس درخت کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا, اور درخت کی جڑ نہیں اکھڑی, شرک کا مڈ پٹ دیتا. شرک کے درخت کو, اس جڑ کو, اس صنم کو, اس موجودہ ذات انوات کو ٹکڑوں میں بدل کر دیا. نہ ہوئے لوگوں نے ان کی عقل
ਵੱਢਣ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਟਾਲੀ ਤੇ ਆ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हक मसलक अहले हदीस हक को फतह दी है। जेड़ी साडी बात हुई सी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने सानू फतह दी है, असा मुड़ पुड़ दिता है। तौहीद के कुल्हाड़े दरख्त पे बरस रहे थे, आरे चल रहे थे, और मेरी आंखों में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मक्का फतह करने के बाद बुतों को तोड़ने का मंजर हदीस की रोशनी में घूम रहा था। मेरे आका ने बुतों को तोड़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और ये मंजर बाबे के दरख्त के कटते हुए इस सनम का मंजर अहले शिर्क को दरस दे रहा था। लोगों, अगर ये बाबे कुछ करने के काबिल होते, यहाँ की कैफियत ये ना होती। हमारी जिंदगी अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत है। इस जिंदगी के अंदर अंदर अल्लाह की तौहीद को समझ जाओ। अल्लाह जो चाहता है करता है, और जो मर के कब्रों में दफन हो जाए वो अपना इस्तिंजा नहीं कर सका तो और क्या करेगा। इस दरख्त को काट कर मुर्दों की बेबसी का ऐलान अहले तौहीद ने सांगला हिल में किया। और अहले हदीसों तुम्हें मुबारक हो, अहले तौहीद तुम्हें मुबारक हो, इस दरख्त को काटने वालों तुम्हें मुबारक हो। तुमने अपने रसूल के सहाबा के नक्शे कदम पे चलकर उनकी सुन्नत को फिर जिंदा कर दिया। मुशरिकीन मक्का का एक बुत था लात, सफेद रंग की चट्टान थी ताइफ के एक घर में, इसके ऊपर चादर डाल दी गई थी। आज भी बाबों की चादरें चलती है ना। चुम चुम अखा नाल लावो ए चादर मातो लाल दे। इन चुम चुम अखा नाल लावो ए चादर मातो लाल दे। चुम चुम अखा नाल चुम चुम अखा नाल लावो ए चादर मातो लाल दी। पढ़ कलमा नबी दा चढ़ावो ए चादर मातो लाल दी। पढ़ कलमा नबी दा चढ़ावो ए चादर मातो लाल। ये चादर वाली सरकार आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। उस दौर के अंदर भी चादरें चढ़ती थी। चादर वाले आते थे ढोल बजाते हुए चादरें चढ़ाते थे। लात के ऊपर चादर चढ़ा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु को ताइफ भेजा, जिन्होंने इसको गिराकर इसके टुकड़ों तक को जला दिया। उस वक़्त का लात भी कुछ कर सका, और वो खाली चट्टान नहीं थी, पत्थर की मूर्ति नहीं थी। सही बुखारी में है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं लात एक नेक आदमी था जो सत्तू पिलाया करता था हाजियों को। जब उसका इंतकाल हुआ तो मुशरिकीन मक्का के सरदार अमर ने कहा ये मरा नहीं है, पर्दा फरमा गया है। अभी आपने सुना ना उस हजरत का भी, ये मरा पर्दा फरमाया है। उस वक्त से ये पर्दे वाले सरकार चलते आ रहे हैं। अमर ने कहा ये मरा नहीं, पर्दा करके इस चट्टान के अंदर चला गया है। लोगों ने उस चट्टान के ऊपर कुब्बा भी बना लिया, उसकी पूजा भी शुरू कर दी। मुशरिकीन मक्का का एक और बुत अल-उज़्ज़ा, इमाम इब्न जरीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये दरख्त था
جس پہ عمارت تعمیر کر دی گئی، اس عمارت کو بھی غلاف پہنا دیا گیا۔ ابو سفیان نے جنگ احد کے اندر فخریہ انداز میں اسی کا نام لیا تھا اور کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا اس کو جواب دو۔ کہا اللہ کے حبیب کیا جواب دے؟ کہا فرماؤ اس کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ امام نسائی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد کو اس بت کو توڑنے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے درختوں کو کاٹ دیا، وہاں لگے ہوئے درختوں کو کاٹ دیا، جیسے سانگلا ہل کے اندر اہل توحید نے درختوں کو کاٹا، اہل حدیثوں کے امام خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ عمل کیا تھا مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم پر۔ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ نے کہا خالد تم نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ جاؤ۔ وہ دوبارہ گئے، وہاں کے مجاور یا عزا کا نعرہ لگاتے ہوئے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ جب سیدنا خالد مزید قریب ہوئے، ایک عورت وہاں سے نکلی، برہنہ ننگی، مٹھیے بھر بھر کے مٹی اپنے بالوں میں ڈال رہی تھی، زبان حال سے کہہ رہی تھی وہابی آ گئے، زبان حال سے کہہ رہی تھی وہابی آ گئے، اے نہ کوئی شے چھڑنی۔ وہ دوڑتی بھی باہر نکلی، سیدنا خالد نے ایک ہی تلوار سے وار کیا اور اس کی گردن کو اس کے گندے وجود سے دور کر دیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حقیقت میں یہی عزت۔ لوگ آواز سنتے تھے اس بت سے اور یہ آواز اسی عورت کی آواز تھی۔